عظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ نفخ آدم وفیہ قبض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متحمی ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقه الوصل في اعجمها تجمی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین ماہ گزر رہا ہے۔ اس ماہ میں منکرین میلاد جو ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو روزانہ نئی پھکی دیتے ہیں۔ کوئی میلاد کے منکر کے حوالے سے کوئی جشن جلوس میلاد کے حوالے سے ہمارے نوجوان ان پھکیوں کو پڑھ کر سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص ہے۔ ہمارے اسلام کو اگر اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے، یہ جھگڑے، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی کیوں مناتے ہو، یہ جلوس کیوں نکالتے ہو، یہ بدعت ہے، یہاں تک کہ کچھ تو شرک تک لے جاتے ہیں کم علمی اور جہالت کی وجہ سے۔ اگر اسلام کا فلسفہ سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں کسی ذی شعور آدمی کو اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ احمد رضا بیٹا، ہمارے اسلام کا طریقہ ہے کہ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو، اللہ کی رحمت آئے یا اللہ کی نعمت آئے، تو اسلام کا یہ نظریہ ہے، اسلام فرماتا ہے کہ اس بچی یا بچے کا عقیقہ کرو، عقیقہ کرو۔ بچہ ہو تو اس کی طرف سے 2 حصے، اگر بچی ہو تو اس کی طرف سے 1 حصہ۔ بڑے جانور، اگر چھوٹے جانور قربان کرنے ہیں تو بچے کی طرف سے 2 بکرے اور بچی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا۔ تو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی اللہ کی نعمت تمہیں ملے تو اس پر خوشی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کرو عقیقے کی صورت میں۔ اب بچہ ملا تو عقیقہ، بچی ملی تو عقیقہ، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عقیقہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کی خوشی میں رب العالمین وحدہ لا شریک جو ہیں وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا کرو، اس بچے یا بچی کے آنے پہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ تو میں نے کہا پھر کرتے ہو؟ کہتے ہیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل تشیع سب کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کے دامن کا اندر رہنے والا فرقہ سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوشی ادا کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، تو جس کے صدقے سے یہ کائنات ملی اور بچہ ملا، ایمان ملا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، تو پھر خوشی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بیٹا پیدا ہو تو خوشی ہے، بیٹی پیدا ہو تو خوشی ہے، نبی پاک علیہ السلام آ جائیں تو اعتراض کس چیز کا ہے؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ اور ڈھنڈورا اور پیٹ میں مروڑ کس بات کا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کرنا یہ عین عبادت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب آپ کہہ دو جب اللہ کا فضل آ جائے اور اس کی رحمت آ جائے تو پھر کیا کرو؟ فبذلک، اس فضل پر اور اس رحمت پر کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔
تو فضل کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ رحمت کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ اللہ کا قرآن تو گواہی دے رہا ہے کہ رحمت بھی مصطفیٰ ہیں اور فضل بھی مصطفیٰ ہیں، تو فضل اور رحمت دونوں ملیں تو خوشی منانی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے، جب قرآن کہتا ہے خوشی مناؤ، تو جو کہتے ہیں خوشی نہیں منانی چاہیے، بندہ ان سے پوچھے تم کسے مانتے ہو؟ میں نے کہا سبحان اللہ کہنی ہے اونچی آواز سے، کیا مانتے ہو؟ قرآن نہیں مانتے؟ قرآن تو کہتا ہے خوشی مناؤ، تو کیوں نہیں مان؟ بلکہ قرآن کہتا ہے اسی آیت میں هو خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے جی؟ خیر مما یجمعون، بزنس، پیسہ، دولت سب کچھ اپنے پاس رکھو اور جمع کر لو، تو فرمایا پیسے جمع کرنا یہ بہتر نہیں ہے نبی کے آنے کی خوشی میں لنگر بانٹنا۔ توجہ نہیں کر رہے آپ، بولیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خوشی منانے سے کون روک رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو سب سے زیادہ خوشی کا حق ہے، بولے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو سارے خوش تھے، حتیٰ کہ زمین کے جانور، آسمان کے فرشتے خوش تھے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یبشر بعضهم بعضا، جانور آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے تھے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہوائیں آ رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، کدھر جا رہی ہے؟ کہا خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا نبی آ رہا ہے، جانور خوشی منائیں، حیوانات خوشی منائیں، حشرات الارض خوشیاں منائیں، آسمان پہ رہنے والی مخلوق خوشی منائے، زمین میں رہنے والی، زمین پر رہنے والی ساری مخلوق خوشی منائے۔ تو اس انسان کو کیا ہو گیا ہے جو کہتا ہے نبی کے آنے پہ خوشی نہ مناؤ؟ معلوم ہوا نہ جانور ہے، نہ حشرات الارض ہے، نہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، اللہ کی ساری مخلوق نبی کے آنے پہ خوشی منا رہی ہے۔ بلکہ نبی کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ تو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ انبیاء کرام رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم دعا مانگے، عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگے، سارے پیغمبر رسول دعا مانگے کہ سارے یہ کہیں کہ نبی آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اب مصطفیٰ جب آ گئے، آنے والے بھی سچے، بھیجنے والا بھی سچا، ہمارا قصور یہ ہے کہ نبی کہتے تھے کہ آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں آ نہیں رہے، 12 کو آ بھی گئے، اب خوشیاں مناؤ بس۔ کہتے ہیں نبی پاک، چلو کہیں حدیث میں آیا؟ میں نے کہا آیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لیے باقاعدہ امام ترمذی نے حدیث کے اندر باب باندھا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی حدیث نقل کی اور وہاں پر لفظ میلاد لے آئے۔ اب کہتے ہیں چلو ہم میلاد تو مانتے ہیں، تم کہتے ہو کہ میلاد ہے اور میلاد کا دن جو ہے عید کا دن ہے۔ عجیب بات ہے، تم نبی پاک علیہ السلام کے دن، آمد کے دن کو میلاد کا دن تو کہو، یہ بات سمجھ آتی ہے، اور حضور کے آنے کے دن کو عید کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا بتاؤ، تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے اسلام کے اندر تو 2 عیدیں ہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ بزرگ نہ بولیں تو مجھے تکلیف نہیں، نوجوان بولیں سبحان اللہ۔ کیڑا نوجوانوں کو ہوتا ہے نا جی، ادھر سے سنا ادھر چلے گئے، ادھر سے سنا ادھر، وہ کہتا ہے میں یہ پھکی دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں یہ پھکی لے رہا ہوں۔ یہ کیا دین ہے؟ دین ہے پھکی لے رہے ہو؟ عقل کرو، حیا کرو۔ کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو تو ہم مانتے ہیں، تم عید کا دن کیوں کہتے ہو؟ عید تو اسلام میں 2 ہیں، بھئی کون کون سی؟ کہا ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم خود پڑھاتے ہیں۔ یہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولے نا۔ عید الاضحیٰ ہوتی ہے؟ بولے نا ہاں، یہاں ملا ہے نا۔ عید الفطر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا عید الاضحیٰ بھی ہم پڑھاتے ہیں اور عید الفطر بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اسلام میں جو واجب عیدیں ہیں وہ 2 ہیں۔ کہتے پھر خود مانتے ہو کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، پھر جشن عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ ہے کہ اسلام میں 2 ہیں۔ میں نے کہا اسلام میں 2 عیدیں، واجب 2 عیدیں ہیں۔ کہتا ہے اسلام کے اندر 2 ہیں، تیسری ہے نہیں۔ کہنے لگا، میں نے کہا اگر بتا، اگر تیسری عید بھی دکھا دوں اسلام میں تو مانے گا کہ نہیں؟ بولو دا صحیح یار۔
چپ کر کے نہیں بہنا، اچھا بولو سبحان اللہ، نہیں تو میں ممبر چھڑ کے تواڈے کول آنا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں دکھاتا ہوں اسلام میں اور بھی دے، کہا کون سی؟ میں نے کہا میں نہیں بتاتا، کوئی اخبار نہیں، کوئی تراشا نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی مفسر کی بات نہیں، کسی مورخ کی بات نہیں، کسی قلمکار کی بات نہیں، بات میرے مصطفیٰ کی۔ کتاب کا نام بولے سبحان اللہ یا۔ اٹھاؤ ابو داؤد، اٹھاؤ نسائی شریف، اٹھاؤ ابن ماجہ شریف، اٹھاؤ مشکات المصابیح۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان یوم الجمعہ یوم العید، میرے نبی فرماتے ہیں جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں نہیں بولوں گا، صحیح بتا رہا ہوں۔ ایک ہفتہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ تقریر یاد کریں، پھر جمعہ والے دن آپ تقریر سنائیں، میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، میں زور سبحان اللہ کہوں گا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ تقریر یاد کریں پورا ہفتہ تقریر یاد کریں، اور جمعہ والے دن یہاں آ کے سنائیں صرف 5 منٹ۔ میں سبحان اللہ بھی کہوں گا، نذرانہ بھی پیش کروں گا، اور 10 روپے نہیں زیادہ، بولیں سبحان اللہ۔ بھائی محنت آپ کے لیے کریں، سبحان اللہ بھی آپ نہ کہیں، بولیں نا یار سبحان اللہ۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا میں دکھاتا ہوں، کہا کدھر ہے؟ میں نے کہا بخاری میں، میں نے کہا ترمذی میں ہے، میں نے کہا اس ابن ماجہ میں ہے، میں نے کہا نسائی میں ہے، میں نے کہا مشکات میں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان یوم الجمعہ یوم العید، ابو داؤد میں آیا، ترمذی میں آیا، ایک دن نبی کے زمانے میں 2 عیدیں اکٹھی ہو گئیں، ایک جمعے کی عید اور دوسری عید الفطر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج تو 2 عیدیں ہو گئیں۔ نبی نے فرمایا ہاں، ایک عید الفطر ہے، ایک جمعہ کی عید ہے۔ ویسے حق بنتا تھا تیسری عید نکل آئی مان جاتا، وڈا ڈیٹ ہے۔ میں بھی تو اعلی حضرت کے ٹکڑوں پڑھنے والا تھا نا، بولنا سبحان اللہ یار۔ میں نے کہا تیسری عید نکلے، اب سن غور سے، میں نے کہا جمعے کا دن عید کا دن ہے، سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا میتھ کمزور ہے، آپ مسلم میں داخلہ دلواؤں۔ میں نے کہا بتاؤں، کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا سال میں کتنے دن؟ کہنے لگا 365۔ میں نے کہا ضرب دے 7 کے ساتھ کتنا نکلے گا جواب؟ کہنے لگا 52، 52۔ میں نے کہا 52 + 2 کتنے ہو گئے؟ کہنے لگا 5 4 54۔ میں نے کہا عقل نہیں ماری گئی تیری؟ سال کے اندر تو کہتا ہے 2 عیدیں ہیں، اسلام کہتا ہے 2 نہیں 54 عیدیں ہیں۔ مزہ نہیں آیا، اونچا نہیں بولے سبحان اللہ۔ آج میں نے تقریر 20 منٹ اوپر کرنی ہے، اگر آپ یہی سبحان اللہ کہیں گے تو۔ پھر سنو کہتا جی 1 2 عید ہے اسلام میں۔ میں نے کہا تیسری نکالی تھی جو میں جمعہ کی۔ اب اسلام کے اندر آ جانا، اسلام کے اندر سال کے اندر 52 تو 54۔ اسلام تو کہتا ہے سال میں 54 عیدیں ہوتے ہیں، اور تجھ سے میلاد والی برداشت نہیں ہو رہی، ہر عید جمعے کو عید منائی جا رہا ہے۔ ٹھہر جا اور دلیل آ رہی ہے، بولے سبحان اللہ۔ اچھا میں نے کہا ایک اور حدیث پڑھ دوں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مشکات المصابیح کتاب الجمعہ حدیث کا نمبر 1274۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرأ اليوم اکملت لکم دینکم، قرأ اليوم اکملت لکم دینکم وعنده یہودی قال لو نزلت هذه الآیة علینا لاتخذناها عیدا، قال ابن عباس نزلت فی هذا اليوم یوم العیدین یوم الجمعہ و یوم العرفہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، نبی کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے 6 پارے کی سورۃ المائدہ کی میں نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ جیسے میں نے یہ آیت پڑھی میرے ساتھ یہودی کھڑا تھا، کہنے لگا اے عبداللہ ابن عباس لو نزلت هذه الآیۃ، اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوتی، تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ جس دن یہ آیت نازل ہوتی
اس دن کو عید کا دن بناتے۔ آگے سنیے نبی کے صحابی کا فرمان، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں نازلت هذه الآیت، جس دن یہ آیت نازل ہوئی یوم العیدین، ایک عید نہیں تھی، دو دن عید کے تھے، دو دن عید کے تھے۔ ذرا سر اٹھانا، نبی کے فرمان سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی فرمایا وہ ایک عید نہیں، دو دن تھے اور دونوں کے دونوں عید کے دن تھے۔ کہا کون سے؟ فرمایا یوم الجمعہ، جمعے کا دن بھی عید کا دن تھا، وہ یوم العرفات، عرفات، اور یوم عرفہ کا دن بھی عید کا دن تھا۔ میں نے کہا تو دو نکال آئے، 55 نکال آئی۔ بولنا سبحان اللہ یار۔ اعتراض ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسلام میں دو نہیں ہیں، اسلام میں دو سے زیادہ عیدیں ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا کہ پیٹ میں مروڑ ہوا ہوگا؟ آج آپ کہیں نا جمعے کا دن عید کا دن ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عرفہ کا دن عید کا دن ہے، کوئی مروڑ نہیں ہوگی۔ جیسے کہو گے نا میلاد النبی عید کا دن ہے، مروڑ شروع۔ میں نے کہا جس کے صدقے میں جمعہ ملا اس جمعے کے دن کو عید کا دن کہہ دو، تکلیف ہی مصطفیٰ سے ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ایک سوال ہو آ گیا، کیا بھئی جمعے کے دن کو عید کا دن کیوں کہا؟ یہ جواب سنیں، سننا چاہتے کہ نہیں؟ جمعے کے دن کو عید کا دن کیوں کہا؟ میں نے کہا نوجوان سنیں، نوجوان غور سے، عید کا دن جمعے کو کہا، کیوں کہا؟ اب میں اپنا جواب نہیں، حدیث سے جواب۔ کس سے جواب جی؟ بولیں اونچا بولیں۔ ابھی کوئی شعر تو نہیں پڑھا، کوئی ڈوڑا تو نہیں پڑھا، اخباری تراشا، ابھی تو حدیث پڑھ رہا ہوں۔ بولنا سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق جمعے کے دن کو عید کا دن کیوں کہا؟ میں نے کہا حدیث کہتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سے ایک بڑا بہترین دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ کہا کیوں؟ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، جمعے کے دن کو عید کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن انسانیت کے بابا، بشریت کے بابا، تیرے اور میرے بابا، سارے جو مانتے ہیں ان کے بھی بابا، جو نہیں مانتے ان کے بھی بابا، یعنی حضرت آدم جمعہ کے دن پیدا ہوئے تو رب نے کہا آدم پیدا ہو تو پھر بھی عام دن ہو، جمعے کا دن عید کا دن ہو۔ آئے ہائے، کاش میں کتنے جلسے دے بیٹھا ہوں میں چھاڑ لگے سبحان اللہ۔ اے بے قدر ہے، اونچا بولو سبحان اللہ یار۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کون سا دن ہوا جی؟ جمعے کا دن۔ اور جمعے کے دن کو عید کا دن کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن کو ہم نے عید کا دن اس لیے کہا کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ میں نے کہا جمعہ کے دن آدم پیدا ہو تو وہ عید کا دن بن سکتا ہے، جس دن 12 کو آدم کا نبی محمد پیدا ہو وہ عید کی کیوں نہیں؟ اور آ جائے دلیل، بولنا سبحان اللہ یار۔ اب قرآن سے دلیل آ رہی ہے، اونچا بولو سبحان اللہ یار۔ ٹھنڈا سبحان اللہ، تقریر زیادہ ہو جائے گی، اونچا بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 پارہ 7واں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، اللہ ربنا انزل علینا مائدہ، اللہ میری قوم بھوکی ہے، اتنے دنوں سے سفر کر کے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما، میری قوم کھانا وانا کھائے، تو جس دن کھانا آئے اللہ ہم اس دن کو عید کا دن منائیں گے۔ قرآن پہ تو بولنا سبحان اللہ یار۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما، جب دسترخوان آ جائے گا تو ہم کھانا وانا کھائیں گے، اللہ تیری نعمتوں کو کھائیں گے، تو اللہ ہم کیا کریں؟ اس دن کو عید کا دن مانیں گے، اولنا و آخرنا، ہمارے لیے بھی عید، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید، ہمارے آنے والوں کے لیے بھی عید، اور پچھلے والوں کے لیے بھی عید۔ معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر بتانا چاہتے ہیں جس دن حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ ظاہر ہو وہ تو عید کا دن ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ برہان اور شرابہ معجزہ بن کر آئے، وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کا ذہن سلامت ہو اور بات سنا دوں؟ اللہ جی نا بھائی قاری صاحب ایویں تساں گلاں کری جاندے ہو، کی ہویا جے؟ 12 ربیع الاول تو نبی کی وفات کا دن ہے، کتنے تم نام نہاد عاشق رسول ہو، ادھر سرکار کا وصال ہوا ہے اس دن، اور تم اس دن جناب لڈیاں ڈال رہے ہو، ڈھول بجا رہے ہو، جشن منا رہے ہو، تم جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ 12 کو تو نبی کا وصال ہوا ہے۔ میں نے کہا کون سی تاریخ کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کا وصال 12 کو ہوا ہے؟ تیرے بقول مان لیتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں نبی کا وصال 12 کو نہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں نبی کا وصال 12 کو نہیں، تو کس منہ سے کہتا ہے نبی کا وصال 12 کو؟ سن، میں نے کہا نبی کے ولادت میں کسی کو اختلاف نہیں، حضور کی ولادت ہوئی 12 کو، بروز پیر تھا، جناب والا نور پیر کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، حضور کا وصال بھی ہوا ربیع الاول کے مہینے میں۔ اب تاریخ 12 نہیں تھی، سن غور سے، 4 قول ہیں، ایک نے کہا 12 ربیع الاول، دوسرے نے کہا 11، دوسرے نے کہا 10 ربیع الاول، تیسرے نے کہا 15 ربیع الاول، چوتھے نے کہا 11 رمضان المبارک۔ 12 والا بھی غلط، 10 والا بھی غلط، 15 والا بھی غلط، 11 رمضان والا بھی غلط۔ میں نے کہا پھر ٹھیک کون ہے؟ میں نے کہا ٹھیک وہ ہے جو کہتا ہے نبی کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا یا 1 ربیع الاول کو ہوا۔ اب دل کی تختی پہ سنیے، میری حوالہ نہیں، کتاب کا نام الافاضات الیومیہ، لکھنے والا مولانا اشرف علی تھانوی۔ آپ سے سوال ہوا کہ نبی کا وصال ہم نے سنا ہے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں نا بھائی نا، یہ بات غلط مشہور ہو گئی، نبی کا وصال 12 کو نہیں ہے۔ میں نے کہا میری نہ مان، اپنے باب دیدہ مان۔ اللہ کر کے بولو یار سبحان اللہ، اللہ کر کے اونچا بولو سبحان اللہ۔ پھر کیا کریں گے؟ واٹس ایپ کریں گے، میسج واٹس ایپ، جی علامہ صاحب سے پوچھے کیا ہوا؟ تمہارے اعلی حضرت نے کہا ہے، تمہارے اعلی حضرت نے کہا ہے کہ نبی کا وصال 12 کو ہوا ہے اور ان کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تم اپنے بریلوی کی بھی نہیں مانتے؟ میں نے کہا تو نے بریلوی کو پڑھا ہے لیکن چوری کر کے پڑھا ہے نا۔ اب بولو تو صحیح یار۔ ایک جملہ سنا دوں، میرے اعلی حضرت کو ماننے کے لیے گندا حضرت نہیں، اعلی حضرت ہونا چاہیے یار۔ کیا کیا جی؟ میرے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 596، میرے امام اہل سنت نے فرمایا کہ 8 ربیع الاول کا بھی قول ہے، 2 ربیع الاول کا بھی قول ہے، اور صحیح اور معتمد علیہ قول ہے کہ جہاں پر ہماری تحقیق ہے کہ نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، پیچھے والا بھی جملہ کاٹ دیا، آگے والا بھی جملہ کاٹ دیا، درمیان میں ایک لائن لگا دی، نکال کے بھیج دیا میرے نوجوان کے واٹس ایپ پہ کہ تمہارے بریلوی عالم کہتے ہیں کہ 12 کو ولادت ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جاہل، اسی کتاب کو دیکھ، اوپر بھی لکھا ہے نیچے بھی لکھا ہے، فیصلہ ہی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں حضور کا آنا 12 ربیع الاول کو ہے نا یار۔ چلو بھئی آخری بات، ٹائم ختم ہو گیا، اونچا بولے سبحان اللہ۔ ابھی تو ایک سوال تھا، میں نے آج اچھی خاصی تقریر یاد کی تھی، میرے نوجوان دائیں بائیں نہ جائیں، پوچھیں مجھ سے۔
ابھی میں تقریر کر کے آ رہا پیچھے والی مسجد میں، نوجوان کھڑا ہو گیا دوران تقریر، کہنے لگا حضرت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 کو ہوئی ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں 8 کو ہوئی، وہی جو بھی بتا چکا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا کتاب بھی میرے پاس پڑھی ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، اینک لگا کے تو آنا۔ سن غور سے، نبی کریم علیہ السلام جس دن تشریف لائے وہ عید کا دن ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بالفرض ہم مان لیتے ہیں تمہارے بقول کہ حضور علیہ السلام کا زہری وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، بقول تمہارے، ہمارا عقیدہ نہیں، بقول تمہارے ہمارا عقیدہ نہیں کہ حضور کا وصال 12 کو ہوا ہے، ہم بالفرض مان لیتے ہیں۔ اب توجہ ہے نا حضرات کی؟ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے بڑا سردار دن ہے جمعہ کا دن۔ فرمایا کیوں جمعہ کو عید کا دن کہا گیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، یہ آدم علیہ السلام کے پیدائش کا دن ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا وقبض، اور جمعے کے دن کو عید کا دن اس لیے بھی کہتے ہیں اس دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ میں تو کچھ جٹا کی زبان سمجھے نا، اونچا بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ فرمایا جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں کہا؟ فرمایا آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال، اسی دن وفات ہوئی؟ فرمایا ہاں، وقبض فیہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی۔ نبی فرماتے ہیں جمعہ کا دن عید کا دن، اور عید کا دن کیوں ہے؟ فرمایا آدم پیدا بھی ہوئے اور آدم کی وفات بھی ہوئی۔ میں نے کہا تجھے 1400 سال بعد آج عقل میں آ گیا کہ جس دن نبی چلا جائے وہ دن عید کا نہیں ہوتا۔ جس نبی نے بتایا کہ آدم پیدا بھی اسی دن ہوئے اور اس دنیا سے گئے بھی اسی دن، میں نے کہا اس نبی کو پتہ نہیں تھا کہ اس دن کو عید کا دن نہیں کہنا۔ نبی بتانا چاہتے ہیں جس دن نبی اس دنیا سے گئے وہ بھی تمہارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ ابھی مزہ مجھے نہیں آیا، جب مجھے مزہ کا تقریر کب ختم ہوگی؟ بولے سبحان اللہ۔ جس دن نبی اس دنیا سے جائیں، اب توجہ قرآن کی دلیل آ جائے۔ جو ٹھنڈے ٹھار تھے بیٹھے ہو، چپ کر کے بیٹھے رہو، جڑے خوش بیٹھے ہو، بولو سبحان اللہ۔ دلیل قرآن سے 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 15 آیت نمبر 33، دو آیتیں اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں جس دن نبی آئے تو خوشی کرنی چاہیے اور جس دن نبی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ پیدا ہوئے، اور سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ فوت ہوئے، اور سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جس دن میں پیدا ہوا وہ بھی سلامتی کا دن، اور جس دن میں مرا وہ بھی سلامتی کا دن۔ نبی کہتے ہیں پیدا ہوا تو عزت کا دن، نبی جائے تو عزت کا دن۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے نبی جائے تو ماتم نہیں ہے، نبی جائے تو افسوس نہیں ہے، نبی جائے تو رونا نہیں ہے، نبی جائے پھر بھی خوشی ہے۔ کہنے لگے بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا نبی آئے تو امت جشن منائے، نبی آئے تو امت خوش ہو، نبی آئے تو امت جشن منائے، اور جب نبی آئے تو امت کے لیے جشن ہوتا ہے، اور جب نبی جائے تو نبی کے لیے جشن ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا نبی آئے امت کے پاس تو امت کا جشن، نبی یہاں سے پردہ کر کے ادھر جائے گا تو نبی کے لیے جشن۔ آخری جواب الزامی جا اونچا بولے سبحان اللہ۔ یہ تو وہ کہتے ہیں جو نبی معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے۔ میں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نبی مرے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے سے حافظ زندہ ہو سکتا ہے، شہید زندہ ہو سکتا ہے، ولی زندہ ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھانے والا محبوب مر سکتا ہے۔
جس کا کلمہ پڑھا، قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید نے کلمہ کس کا پڑھا؟ نبی کا کلمہ پڑھا۔ شہید نبی کا کلمہ پڑھ کر قبر میں زندہ ہے، اور میرے نبی دنیا سے پردہ کر جائیں، ارے جس کے کلمے کی برکت سے شہید زندہ ہو رہا ہے، وہ کلمے والا مصطفیٰ کتنا زندہ ہوگا یار۔ کہا جشن نہ مناؤ، نبی مر گئے، ماتم کرو۔ میں نے کہا ماتم نہیں، ہم جشن کریں گے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ماتم وہ کرے جن کا نبی مر گیا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، ہمارا نبی کل بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، ہم آج بھی جشن، قیامت تک جشن کرتے رہیں گے۔ اس لیے مرحبا دوستو، مرحبا یا مصطفیٰ۔ احباب، نبی کا آنا بھی ہمارے لیے باعث رحمت، نبی کا جانا بھی ہمارے لیے باعث رحمت۔ اب دائیں بائیں سے کوئی پھکی وکی آئے تو میرے ساتھ رابطہ کرنا۔ یہ انجینئر پلمبر شلمبر دائیں بائیں اوپر نیچے آئیں تو رابطہ قاری صاحب سے۔ آپ کو کیا پتا، پلمبروں کا کام پلمبر جانتے ہیں، عالموں کا کام عالم جانتے ہیں، نہ بولو نہ یار۔ یہ انجینئر یہ مردے شردے، ایک بڑی سونی بات کی، ہمارے آخری بات ہے، توجہ سے بولیے گا۔ ہمارے بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے وڈا بیمان مردہ پاکستان نہیں چلن دیتا، یہ چھوٹا کی میں چلے گا نا یار۔ سنیں بھئی غور سے، میرا نوجوان تقریر نوجوانوں سے دی آج، جو بھی مسئلہ دائیں بائیں نہیں، قاری صاحب کے پاس دلیل نہ ملے، سوال کا جواب نہ ملے، پھر آپ دائیں بائیں، ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اوہ پیسے دیتے ہو نا، اور ہم پہ پیسے ہمیں دیتے ہو، اور پیسے ہمیں دیتے ہو، مسئلے کسی اور سے پوچھتے ہو، دین بھی ہم سے لو نا یار۔ دین عالموں سے سیکھو، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔